الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ درختوں کے بارے میں معلومات۔ سوال کیا گیا ہے، کیا آپ مجھے ان چیزوں کے بارے میں قرآن و سنت سے دلائل دے سکتے ہیں؟ شجر طوبہ، شجرۃ الخلد، شجرۃ المعرفہ، الشجرۃ العظیمہ، جنت یعنی آسمان میں سب سے لمبا درخت۔ یہ سب درخت مسلمانوں کے ہاں معروف ہیں اور میں ان کی صداقت تلاش کر رہا ہوں۔ الجواب بعون الوہاب۔ قرآن و سنت میں بہت سارے درختوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے بعض کا تذکرہ سماعت کیجیے۔ کھجور کا درخت، یہ شجر طیبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کلمہ توحید کی اس کے ساتھ مثال بھی بیان کی ہے کہ کلمہ توحید جب صدق دل سے کہا جائے اور وہ دل میں جاگزیں ہو جائے تو ایسے اعمال کا ثمر دیتا ہے جو ایمان کو قوی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پاکیزہ کلمہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ پاکیزہ کلمہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24۔ اور یہ وہی درخت ہے جس کی مومن کے لیے مثال دی گئی ہے کہ وہ اس کے لیے بہت نفع مند اور دیرپا ہے، اور اس کے فائدے کئی قسم کے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی علیہ السلام سے بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ لوگ بستیوں کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خیال میں آیا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن میں شرما گیا۔ پھر صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ہمیں بتلا دیں کہ وہ کون سا درخت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 60۔ زیتون کا درخت، یہ وہ مبارک درخت ہے جس کے تیل کے صاف شفاف ہونے کی مثال بیان کی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاگ کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے۔ وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو۔ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 35۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل پیدا کرتا اور کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 20۔ اس کا ذکر فرمان نبوی میں بھی ملتا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، زیتون کا تیل کھایا اور اسے لگایا کرو، اس لیے کہ وہ بابرکت درخت سے نکلتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1775، اور یہ صحیح الجامع میں بھی ہے۔ وہ درخت جو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کے لیے بطور علاج اور غذا اگایا تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان میں ہے، اور بلا شبہ یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر وہ قرہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں سے تھا تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار پودا اگا دیا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 139 تا 146۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یقطین کدو کی بیل ہے، اور بعض نے اس کے فوائد ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تیزی سے اگتا ہے اور اس کے پتے چوڑے اور بڑے ہونے کی بنا پر سایہ دار ہوتے ہیں، اور اس کے قریب مکھیاں نہیں جاتیں، اور اس کا پھل بہت غذا بخش ہوتا ہے، اور وہ کچا اور پکا کر اور اس کا چھلکا بھی کھایا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ وہ کدو پسند فرمایا کرتے تھے اور پلیٹ میں سے تلاش کیا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر۔ آسمان میں وہ عظیم درخت جس کے پاس نبی علیہ السلام نے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس خواب کے قصہ میں فرمایا
پھر ہم ایک سرسبز و شاداب باغ میں آئے جس میں ایک عظیم درخت تھا اور اس کے نیچے ایک بوڑھا اور بچے بیٹھے تھے، اور درخت کے قریب ہی ایک آدمی آگ جلا رہا تھا۔ تو مجھے درخت پر لے گئے اور مجھے ایک گھر میں داخل کیا۔ اس جیسا خوبصورت اور اس سے افضل گھر میں نے آج تک نہیں دیکھا، جس میں مرد و عورت، بوڑھے، بچے اور نوجوان تھے۔ پھر مجھے وہاں سے نکال کر درخت پر لے گئے اور ایک خوبصورت اور افضل گھر میں داخل کیا جس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے کہا، تم نے مجھے آج رات گھمایا پھرایا ہے، تو جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو وہ کہنے لگا، جی ہاں، اور اس درخت کے نیچے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ارد گرد لوگوں کی اولاد تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1270۔ سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت جسے نبی علیہ السلام نے معراج کے وقت آسمان میں جبریل امین علیہ السلام کو اس درخت کے پاس دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آخری حد کی بیری کے پاس۔ اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے۔ جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو بھی ڈھانپ رہا تھا، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سورۃ النجم آیت نمبر 13 تا 18۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، جس میں ہے کہ اس پر ایسے رنگ چھا گئے جنہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کون سے ہیں۔ اور ابو سعید اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ اسے فرشتوں نے ڈھانپ لیا، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب اسے اللہ کے حکم سے ڈھانپ لیا، جس نے بھی اسے ڈھانپا تو اس میں تغیر آ گیا۔ تو اللہ رب العزت کی مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو اس کے حسن کی صفت بیان کر سکے۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث معراج میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب انہیں جبریل علیہ السلام آسمان پر لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرا آسمان گزرتے رہے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان میں داخل ہو گئے، تو کہنے لگے، پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا ظاہر کی گئی، تو اس کے بیر یعنی پھل حجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہی سدرۃ المنتہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3598۔ اور سدرۃ المنتہا کے نام کا سبب صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس میں ہے، زمین سے جو بھی اوپر چڑھتا ہے وہ اس جگہ جا کر اس کی انتہا ہو جاتی ہے، تو وہاں سے اسے لے لیا جاتا ہے، اور اترنے والے کی انتہا بھی یہی ہوتی ہے، تو وہاں سے اسے لے لیا جاتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی پہنچ وہاں تک ہے، اور نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نے وہاں سے تجاوز نہیں کیا۔ اور یہی وہ درخت ہے جس تک ہر مرسل نبی اور مقرب فرشتے کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس درخت کے بعد یعنی اوپر غیب ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، یا پھر اسے علم ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت بتلا دے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہداء کی ارواح یہاں تک جاتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کا فرمان فَإِذَا نَبْقُهَا، نبقن معروف ہے جو کہ بیری کا پھل اور جسے ہم بیر کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مثل قلال حجر، علامہ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ القلال کسرہ کے ساتھ یہ قلتن کی جمع ہے اور مٹکے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بیر مٹکے جتنے بڑے تھے، اور مخاطبین کے ہاں معروف ہونے کی بنا پر اس کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا حجر کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح حجر شہر کے مٹکے بڑے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بیر بھی بڑے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا أَوْرَاقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ، یعنی ان کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے تھے۔ جنت میں شجر طوبہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار 100 برس تک بھی چلتا رہے تو وہ ختم نہیں ہوگا، اور اگر تم چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور ایک لمبا سایہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4502۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، طوبہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے خوشوں سے جنتیوں کے کپڑے نکلیں گے، اور اس کی مسافت 100 برس کی ہے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع حدیث نمبر 3912۔
8 ہے۔ عقبہ بن عبدالسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے حوض کا پوچھا اور جنت کا بھی ذکر کیا۔ پھر اعرابی کہنے لگا کیا اس میں پھل بھی ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا جی ہاں، اور اس میں ایک ایسا درخت بھی ہے جسے طوبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری زمین کے درختوں میں سے کون سا ایسا درخت ہے جو طوبہ سے مشابہت رکھتا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے علاقے کا کوئی بھی درخت اس سے مشابہت نہیں رکھتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہنے لگے کیا تو شام گیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں اس کے مشابہ درخت پایا جاتا ہے جسے وہ جوزہ کا نام دیتے ہیں، وہ صرف ایک ہی تنے پر اگتا ہے اور اوپر سے بچھ جاتا ہے۔ اس اعرابی نے کہا کہ اس کی جڑ کتنی بڑی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو اونٹ میں سے جزع جس کی عمر 4 برس ہو لے کر نکلے تو اس کی اصل کا احاطہ نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ بوڑھا ہو جائے۔ وہ اعرابی کہنے لگا کیا جنت میں انگور ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ خوشہ یا گچھا اتنا بڑا ہوگا کہ ایک کوا 1 مہینہ تک بھی اڑتا رہے تو اس کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔ اعرابی کہنے لگے انگور کا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرے باپ نے کبھی بہت بڑا بکرا ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اس کی کھال اتار کر تیری ماں کو دی اور کہا ہو کہ اس سے ڈول بنا لو؟ تو اعرابی کہنے لگا جی ہاں۔ وہ اعرابی پھر گویا ہوا کہ ایک دانہ مجھے اور میرے گھر والوں کی بھوک مٹا دے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، اور تیرے عام قبیلے والوں کی بھی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اسے مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ زقوم یعنی تھور کا درخت جو کہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید میں ملعون درخت، اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے بلا شبہ تم اے گمراہو جھٹلانے والو یقیناً تھوہر کے پودے میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو، یہ جزا کے دن ان کی مہمانی ہے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 51 تا 56۔ سورۃ الدخان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا شبہ زقوم کا درخت سخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہے، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک گھسیٹ کر لے جاؤ، پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر انڈے لو، چکھ بلا شبہ تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست اور بہت باعزت بنا پھرتا تھا، بلا شبہ یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 43 تا 50۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بلا شبہ ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، بے شک وہ ایسا درخت ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ کی تہ میں اگتا ہے، اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے وہ شیطانوں کے سر ہوں، بے شک وہ یقیناً اس میں سے کھانے والے ہیں، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ ان کے لیے اس پر یقیناً سخت گرم پانی کی آمیزش ہے، بلا شبہ ان کی واپسی یقیناً اسی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگی۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 62 تا 68۔ وہ درخت جس کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے موت اور عدم فرار پر بیعت لی تھی، جس طرح کہ حدیبیہ کے مقام پر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین کی خیانت کی خبر پہنچی، اور یہی وہ درخت ہے جس کا قرآن مجید بھی ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ مومنین سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 18۔ وہ درخت جس کے پاس کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن ایک درخت یا کھجور کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو ایک انصاری عورت یا مرد کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو بنا سکتے ہو۔ تو صحابہ اکرام نے ایک ممبر تیار کر دیا۔ جمعہ کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو وہ کھجور کا تنا بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اسے اپنے سینے سے لگایا
تو اس کی وہ آواز تھم گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ اپنے پاس ذکر سنتا تو وہ روتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3319۔ وہ درخت جس کے پاس اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی اور انہیں نبوت دی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے تو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہیں اس بابرکت قطع میں وادی کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 30۔ وہ درخت جس سے آدم اور حوا علیہم السلام کو منع کیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جانا وگرنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 19۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت نہ بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ اور اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے، تو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کر چکا تھا، اور یہ نہیں کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 22۔ ارزن کا درخت اللہ رب العزت نے جس کے ساتھ کافر کی مثال بیان فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جسے ہر وقت ہوا ادھر ادھر کرتی رہتی ہے، اور مومن پر بھی ہر وقت مصائب آتے ہی رہتے ہیں، اور منافق کی مثال ارزن کے درخت کی طرح ہے جو ہلتا جلتا نہیں حتیٰ کہ اس کی کٹائی کر دی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5024۔ اور ایک روایت میں ہے، کافر کی مثال ارزن کی طرح ہے جو اپنی جڑوں پر تنا رہتا ہے، اسے کوئی چیز ادھر ادھر نہیں کرتی حتیٰ کہ وہ ایک دفعہ ہی اکھیڑا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ الارض، اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ درخت معروف ہے جسے ارزن کہا جاتا ہے اور صنوبر کے مشابہ ہوتا ہے، جو کہ شام اور ارمن میں پایا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو فرمان تستحصد، یعنی وہ تغیر اختیار نہیں کرتا بلکہ ایک بار ہی اکھیڑا جاتا ہے، اس کھیتی کی طرح جو خشک ہو چکی ہو۔ اور المجزیہ کا معنی ثابت اور سیدھا تنا ہوا ہے، اور انجعاف کا معنی انقلاع یعنی اکھڑ جانا کے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ مومن بدن، اہل و عیال یا پھر مال میں مصائب کا شکار رہتا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے گناہ کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کفار مصائب کا شکار کم ہوتے ہیں، اور اگر کفار کو کچھ نہ کچھ مصائب پہنچ بھی جائیں تو وہ ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتے، بلکہ وہ روز قیامت اسی طرح مکمل گناہوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شرح صحیح مسلم للنووی۔ وہ درخت جو رؤیا صالحہ میں آیا اور اس نے وہی دعا پڑھی جو سجدہ تلاوت میں پڑھی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کل رات نیند میں ایک خواب دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی میرے سجدے کی بنا پر سجدہ کیا، میں نے سنا تو وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس اس کا اجر لکھ دے اور اس کے سبب سے میرے گناہ معاف کر دے، اور اپنی طرف سے میرے لیے یہ ذخیرہ بنا دے، اور مجھ سے بھی اسی طرح قبول فرما جس طرح کہ اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سجدہ والی آیت پڑھی اور سجدہ فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی علیہ السلام وہی کلمات جو درخت نے کہے تھے اور اس آدمی نے بتائے تھے وہ سجدہ میں اسی طرح کہہ رہے تھے۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی حدیث نمبر 528 میں روایت کیا ہے۔ وہ دو درخت جو نبی علیہ السلام کی قضاء حاجت کرتے وقت انہیں چھپانے کے لیے آپس میں مل گئے تھے۔ یہ قصہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں،
ہم ایک وسیع و عریض وادی میں اترے تو نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو میں برتن میں پانی لے کر ان کے پیچھے چلا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو انہیں چھپنے کے لیے کچھ بھی نظر نہ آیا، تو وادی کے دونوں کناروں میں 2 درخت تھے۔ آپ علیہ السلام ایک کی طرف گئے اور اس کی شاخ پکڑ کر کہنے لگے، اللہ کے حکم سے میرے پیچھے چل۔ تو وہ نکیل والے اونٹ کی طرح ان کے پیچھے چلنے لگا، جیسے اس کو چلانے والا اسے کنٹرول کرتا ہو، یہاں تک کہ وہ دوسرے درخت کے پاس آ گئے تو اس کی شاخ پکڑ کر کہنے لگے، اللہ کے حکم سے میرے پیچھے چل۔ تو وہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگا، حتیٰ کہ وہ درمیانی جگہ پر آ گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حکم سے مجھ پر آپس میں مل جاؤ۔ تو وہ دونوں آپس میں مل گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس ڈر سے کہ کہیں نبی علیہ السلام کو میرا علم نہ ہو جائے اور انہیں مزید دور نہ جانا پڑ جائے۔ محمد بن عباد اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ کہیں نبی علیہ السلام کو دور جانے کی زحمت نہ کرنی پڑے، میں ایک جگہ بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا تو اچانک میری نظر پڑی تو نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے اور دونوں درخت اپنے اپنے تنے پر کھڑے ہو کر علیحدہ ہو چکے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5328۔ ایسے درخت جن کا پھل خبیث اور گندی بدبو رکھتا ہے اور مسلمانوں کو یہ پھل کھا کر مسجد کے قریب جانے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے بھی اس درخت سے پہلے تو لہسن کہا اور پھر کہا کہ جس نے لہسن اور بصل اور قراص کھایا تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے بھی اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 700۔ وہ درخت جو یہودیوں کو مسلمانوں کے لیے ظاہر کرے گا تاکہ آخری زمانے میں انہیں قتل کیا جائے، لیکن غرقد کا درخت انہیں چھپائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کر کے انہیں قتل نہ کر دیں، حتیٰ کہ یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو ہر درخت اور پتھر پکار کر کہے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دو۔ لیکن غرقد کا درخت یہ کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ یہ حدیث صحیح اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ کچھ درختوں کے بارے میں معلومات تھیں جو کہ کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، جس میں بہت ساری نصیحتیں اور عبرتیں اور مثالیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہمیں نفع سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1920۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔